اب ایک بہت اہم خبر، حالانکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، بہت سارے جو ہیں ان کی اسیسنیشن کی. ابراہم لنکن میرا بہت فیوریٹ ہے، کینیڈی، کپل آف ادرس. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے اور بچ گئے ہیں. اور جو اہم بات ہے کہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ میں اور عمران خان میں قدر ہائے مشترک ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے گولی کے بعد یا وہ کان پہ لگی بلیڈنگ، یہ وہ سارا کچھ. اور وہ پھر بھی کہہ رہا تھا فائٹ فائٹ فائٹ. جب اس کو لے جانے لگے تو وہ اتنا حواس میں تھا اور اتنا دیٹ پہ نارمل تھا کہ اس نے کہا یار میرا جوتا اتر گیا، مجھے وہ تو پہننے دو. اس طرح کا آدمی ہے. لیکن یہ امریکہ کے لیے اوور آل کو بہت اچھی خبر نہیں ہے، چونکہ پہلے وہ جو بائیڈن کے قابو، جو پتہ نہیں کسی کو پوٹن کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. پھر وہ مجھے وہ پتہ نہیں جو ان کا ہوا صدارتی مکالمہ، اس نے کہا مجھے اونگ آ گئی تھی اور یہ وہ، مطلب اس کے بعد تو. لیکن یہ پاور پلے ہے، اس کا یہ حصہ ہے. ہمارے یہاں لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، اور ایون ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی قتل تھا. عدالتی قتل کہتے ہیں کہ دنیا اس کو کہتی ہے. تو پاور پلے کا یہ حصہ ہے. اور ہماری اپنی ساری تاریخ، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے شہداء سے اور ان ظالموں سے، حوث اقتدار کے مارے ہوئے لوگوں سے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ جو یزید تھا، اس کی دادی کون تھی؟ ہند. دادا کون تھا؟ ابو سفیان. معاف کرنے والے کون تھے؟ نبی کریم رحمت اللہ العالمین. وہ بھی کوئی ایسی نسل تھی، ایسا کوئی گن تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا. اور ایک اور بات میں بتاؤں، کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی سگی پھوپھی حضور پاک کے قد میں تھی، ام حبیبہ. نا یہی سیاست ہے. تھینک یو. اچھا، اگلی خبر ہے، وہ بھی ٹپکل پاکستانی خبر ہے کہ وہ صنم جاوید کو 14ویں بار رہائی کے بعد 14ویں بار گرفتار کر لیا گیا. اچھا، جینون پولیٹیکل لیڈر. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گئی گزری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اچھی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بڑا بڑا ایول ہوتا ہے. یہ میں نے کئی بار کہا. اب سعد رفیق تو نون لیگ کی ٹاپ کی لیڈرشپ میں شامل ہے. اس کا باپ بھی ایک نامور قابل احترام آدمی، خواجہ رفیق شہید. وہ بندہ چونکہ جنون ہے، پتا تارک کی طرح ادھر ادھر جو کہ جی اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو آرٹیکل 6 تو فلانا. نو، ایک انسان ہے اور جنون ہے، جس کے سینے میں دل ہے، جس کا دماغ سوچتا ہے. میں اس خواجہ رفیق کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا صنم جاوید کے بچوں کا کوئی قصور نہیں، بچے ماں کا انتظار کرتے 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 تھک گئے ہوں گے، صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں اور اس کو گھر جانے دیں. لیکن نہیں. ہیٹس آف ٹو. میں تو خیر ہی از ون آف دوز ویری 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 فیو پیپل نون لیگ میں جن کا میں احترام کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں ان کو. باقی تو ماشاءاللہ نہ سینے میں دل ہے، نہ کھوپڑی میں عقل ہے، نہ روح میں کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے. وہ چھوڑ دو یار، بہت ہو گیا. ادھر نکلے ادھر ڈوبے تو کیا کرو گے؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات نہیں کرتا. سعد رفیق کا ہی سن لو. اسی لیے مجھے سیاست اور سیاست دانوں سے نفرت ہے، چونکہ ان کے اندر کوئی صلہ رحمی نام کی چیز ہوتی نہیں. یہ اپنے مفادات کے لیے، اقتدار کے لیے they can go to any extent and they can do anything. بہرحال تو یہ اس لیے it is stupid، اتنی احمقانہ یا اتنی
فرسٹریشن کی ماری ہوئی یہ سوچ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. اچھا، اینڈ آن ٹاپ اندازہ لگائیں عمران خان، عارف الوی اور قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 لگانے کا مطلب یہ ہائی ٹریزن، غداری نہیں، مہا غداری. اچھا، یہ اب یہ حکومت یہ ملک کو بدحال اور کنگال کر دینے والی، اس کی بنیاد بھی اس ملک کی بدحالی اور کنگالی کی ان لوگوں نے رکھی، اور اس کی انتہا بھی ان لوگوں نے، قدرت نے ان کے گلے میں یہ توق ڈال دیا. اب یہ عارف الوی، قاسم سوری، آرٹیکل 6، واٹ از دس؟ ملک دیکھو، لوگ مر گئے، لوگ زندہ بچیاں دفن کر رہے ہیں کہ ان کا علاج نہیں کرا سکتے، ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے، بے روزگاری عام ہے، لا اینڈ آرڈر کی تباہی مچی ہوئی ہے، اکانومی برباد ہے، نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں تو عجیب ہی، مجھے لگتا ہے شاید پتہ نہیں اس کا کوئی مزاحیہ پروگرام چل رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے ایک ساتھ نہیں چل سکتی. بھائی تو تم نہ پاکستان تحریک انصاف ہو نہ ملک ہو. Who are you to pass the judgment؟ جاؤ عدالت جاؤ، لگوانے جا رہے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں، اور پھر اگر لگ بھی جائے تو پھر اس کا نتیجے کا بھی انتظار کرنا. وہ نتیجہ نہیں ہوگا، وہ نتائج ہوں گے اور بہت بھیانک ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اسٹوپڈ حرکت ہے، یہ فرسٹریشن کی آخری انتہا ہے، اور اس کی سمپل وجہ کہ اب علاج کوئی نہیں دکھائی دے رہا ان کو. پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کا سیاسی وجود باقی نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ اگر کوئی جادو کی چھڑی چل جائے اور پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے، پھر بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں. لیکن یہ ایسی عجیب و غریب بدحواسی ہے، کمظرفی ہے، بے وقوفی ہے، فرسٹریشن ہے، جہالت ہے، آئی ڈونٹ نو، پاگل پن ہے. ملک اور وہ نہیں چل سکتے. سبحان اللہ، تم میں سے کوئی ایک ہے جس کی کوئی کنٹریبیوشن ہو اس ملک میں، سوائے اس کے کہ تم خربوں ڈالر ملک سے باہر لے گئے ہو؟ کوئی کنٹریبیوشن تمہاری. مجھے کرکٹ پسند نہیں، لیکن اکلوتا 76 سال میں ورلڈ کپ، سیریز آف کینسر ہاسپٹلز، نمل یونیورسٹی. کو خدا کا خوف کرو. تم نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھی نہیں ہوں گی جتنی اس نے لکھی ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. عمران خان نے authored a few books. اس کے بعد پاکستان کی ان لوگوں کی موجودگی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرتے ہیں نا. یہ کوئی ہے بندہ پاکستان کی تاریخ میں؟ بابائے قوم کو تو علیحدہ رکھ رہو، وہ تو قوم کے باپ، انہوں نے تو ملک بنایا، ان کو علیحدہ رکھ. تو کوئی ایک بندہ بتاؤ جس کی اچیومنٹس اس سے آدھی ہوں. میں کہتا ہوں جو مرضی کرو اس کے، بس خدا کا خوف کرو کہ وہ اور یہ ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کوئی بندہ شرم حیا، کوئی تھوڑی بات ہوتی ہے. سارے الزام لگاؤ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. موسٹ پاپولر پالیٹیشین، موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی نہیں چل سکتے. اچھا، اپنا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں، ملک کا بھی اڑوا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. افسوسناک ہے، کیا لیول ہے، حد ہوتی ہے بندے. بھائی تمہیں 40 سال ہو گئے پالیٹکس میں کیسیاں کرتے ہوئے، میں تم کو تھوڑی سی کو گریس. ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا، یہ ملک کو یہاں تک پہنچانے والے جو ہیں، ان حالات تک پہنچانے والے جو ہیں ملک کو، ان کے ساتھ چل سکتا ہے جس کے میں نے چند کام گنوائے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. اپنی ہی کوئی، اپنا بھرم، اپنی عزت، اپنے وقار کے ساتھ ہی کوئی خیال کر.